الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیات سے منہ پھیر دوں گا، میں اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے منہ پھیر دوں گا. آیات کا لفظ دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی آیات سے آیات قرآنیہ مراد ہوتی ہے اور کبھی آیات سے مراد ہوتی ہے آیات کونیہ، یعنی اللہ کی مخلوق میں اللہ کی نشانیاں. آدمی اپنی ذات کو دیکھے تو اس کی ذات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. کائنات میں دیکھے تو کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. تو آیت کے دونوں معانی ہیں. آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات، اور آیت کا دوسرا معنی ہے نشانیاں، اللہ کی نشانیاں جو اللہ نے اپنی کائنات میں، اپنی مخلوق میں، انسانوں کے نفس میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو فرمایا سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیتوں سے، یعنی اپنے قرآن کی آیتوں سے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں سے منہ پھیر دوں گا. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کن لوگوں کا منہ پھیر دوں گا؟ فرمایا منہ پھیر دوں گا ان لوگوں کا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے بڑائی، اور اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے المتکبر، تو وہ بڑائی والا ہے. فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا لباس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی متکبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی متعالی، اللہ سبحانہ و تعالی معظم ہے. تو کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ناحق تکبر کر رہا ہے. فرمایا میں اپنی آیتوں سے منہ پھیر دوں گا ان لوگوں کا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی منہ پھیر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، اگر تمام آیتوں کو دیکھ لیں، ہر نشانی کو دیکھ لیں، قرآن کریم کی ہر آیت کو پڑھ لیں، لا یؤمنوا بہا، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ زیادہ صحیح یوں کہنا چاہیے ایمان نہیں لا سکیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں گے تو اس ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس پہ فوراً چل پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں ہمیں ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری سے خبردار کیا ہے، بہت بڑی نفسیاتی بیماری، خطرناک ترین نفسیاتی بیماری، اور اس نفسیاتی بیماری کا یہ نتیجہ کس قدر خطرناک ہے کہ آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ساری آیتیں بھی اس کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتی، کائنات میں پھیلی ہوئی ساری نشانیاں بھی اس کو ہدایت کی راہ نہیں دکھلا سکتی، اور دماغ الٹ جاتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں نا الٹی کھوپڑی، تو کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے، ہدایت کا راستہ دیکھتا ہے تو اس پر نہیں چلتا، اور گمراہی کا اپنی بربادی کا راستہ دیکھتا ہے تو اس پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ روح کا کینسر ہے، خطرناک ترین بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کیا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کا انہوں نے نام رکھا ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں، تمام بیماریوں کی جڑ۔ اور اس رسالے میں حضرت نے خبردار کیا ہے تکبر کی بیماری سے، یہ عام ہو گئی اور انسانوں کے اندر یہ بیماری بھر گئی۔ کبھی اس کو کہتے ہیں خود اعتمادی ہونی چاہیے، کبھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ اپنے ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، کبھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے وطن اور اپنی زبان اور اپنے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اصل میں یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور اللہ معاف فرمائے جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں انتہائی مردود ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی فمن نازعنی فی ردائی قسمتہ ولا ابالی، کبریائی میری چادر ہے، تو جو میری چادر میں مجھ سے چھینا جھپٹی کرنا چاہے گا میں اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو سب سے پہلے اسی بیماری کے بارے میں خبردار کیا۔ وہ کس طرح کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی موقع پر ابلیس لعین کو مردود کیا گیا، اور اس کو مردود کرنے والی بیماری کیا تھی؟ تکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ جو
ابلیس لعین کا پہلے نام تھا تو نام تھا عزازیل. عزاز اس کا معنی ہوتا ہے اعزاز. عزاز کا معنی اعزاز. ایل کا لفظ بہت سارے انبیاء کے ناموں میں بھی آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ. عبرانی میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایل، جیسے اسماعیل، اسرائیل. تو ایل کا معنی اللہ. عزاز ایل اس کا معنی ہے جس کو اللہ نے اعزاز بخشا. اس کا نام یہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو اعزاز بخشا، لیکن اس اعزاز کی اس نے ناقدری کی. اللہ سبحانہ و تعالی کے احسان کو صحیح نہیں پہچانا، تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے اعزاز بخشا تھا اس کو تکبر نے ذلیل و خوار کر دیا. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. قیامت تک اس کو لعنت کے پنجرے میں بند کر دیا کہ قیامت تک وہ لعنتوں کے حصار میں ہے. پہلے اس کا نام تھا عزازیل، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام رکھ دیا ابلیس. ابلیس کا معنی غموں میں دھنسا ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس. غموں میں دھنس گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے. تو سب سے پہلے انسان کو جو بیماری معلوم ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو نافرمانی سب سے پہلے معلوم ہوئی وہ کیا تھی؟ تکبر. تو یہ تکبر جو ہے ابلیسی بیماری ہے، ابلیسی بیماری. اور اس بیماری کے اندر جو شخص مبتلا ہو تو وہ ہدایت سے محروم ہے، وہ جنت سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے جیسے خشخاش کا دانہ، اس سے بھی چھوٹا، تو فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کے اندر کبر سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں تکبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری نظروں کے اندر حقیر کر دیجئے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے عظیم کر دیجئے، بڑا بنا دیجئے. یہ نعمت نصیب ہوتی ہے تواضع والے کو کہ تواضع والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے محبت کرنے والے اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور متکبر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس، اس کے الٹ، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میرے استاذ محترم، حضرت نے تکبر والے کی ایک عجیب مثال دی. فرمایا تکبر والے کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی کسی اونچے مینار پر چڑھ جائے. جب وہ اونچے مینار پر چڑھ گیا اور اب لوگوں کو دیکھتا ہے تو لوگ اس کو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سب کس قدر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی چھوٹا نظر آ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے، لیکن لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے. آدمی کو چاہیے زمین پر رہے، اپنا دماغ بھی زمین پر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈرایا اور فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا
تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کسی کو اچھا پہننا پسند ہوتا ہے کہ اچھا پہنے اور خوبصورت لباس پہنے، کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود حسین ہے اور اللہ تعالی جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، صحیح بات معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو نہ ماننا کہ میری ناک نیچے ہو جائے گی، پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر تھا لیکن اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا، صحیح بات کے مقابلے میں ہٹ دھرمی دکھلا رہا ہے، یہ خالص تکبر ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو دبانا، کہ ان سے گفتگو کر رہا ہے تو گفتگو کے اندر ان کو عزت نہیں دے رہا۔ شرفا جب گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، یہ جب دوسروں سے بولتا ہے تو اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرا آدمی اپنے لیے خفت محسوس کرتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص مجھے عزت نہیں دے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دبانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق معلوم ہونے کے باوجود ڈھٹائی دکھلانا، یہ تکبر ہے۔ جب آدمی کو کسی بھی معاملے میں اپنی غلطی معلوم ہو جائے تو اس کو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کے اندر کیا جاتا ہے؟ اپنی غلطی مان لینا، رجوع کر لینا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے واپس ہو جانا، کہ غلطی کو مان لیا اور غلطی کو مان کر رجوع کر لیا، یہ توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ کی طرف لوٹے گا تو اللہ اس کی طرف لوٹے گا۔ تو غلطی سے رجوع کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی نظروں میں محبوب ہو گیا، اور اگر غلطی سے رجوع نہیں کیا تو یہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی تھی، آج تک اسی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، قیامت تک اسی غلطی پہ ڈٹا رہے گا۔ اور یہ تکبر، یہ بیماری ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر لوگ تھے۔ تکبر وراثت ہے نمرود کی، تکبر وراثت ہے فرعون کی، تکبر وراثت ہے شداد کی، تکبر وراثت ہے قارون کی، تکبر وراثت ہے ابو جہل کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو کبھی خدائی کے منصب پر فائز کرنے لگے، کبھی پیغمبر کو، وقت کے پیغمبر کو جھٹلانے لگے، اس کے مقابلے میں نکل کر آ گئے، مرتے دم تک اپنے اسی تکبر میں مبتلا رہے، اور اب احکم الحاکمین کے ہاں پہنچ چکے ہیں، سزا بھگتیں گے۔ اور غلطی مان لینا یہ سنت ہے ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سر جھکا لیا۔ کہتے ہیں زمین پر جب حضرت آدم اتارے گئے تو وہ زمین پر اس طرح سے اترے کہ سر انہوں نے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر جھکایا ہوا تھا، جیسے سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے، اس طرح سے وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ زمین پر اترے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اور جب ابلیس کو اتارا گیا
تو اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے اکڑا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھ لیے، اور سر اس نے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور سینہ نکالا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی حیت ناپسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے اس باغی کی یہ حیت بھی ناپسند لگتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ذات کا اور اپنے رویوں کا اور اپنی گفتگو کا بہت اہتمام سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ تکبر کی بیماری کسی شکل میں موجود تو نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے مصنوعی تواضع، کہ آدمی مصنوعی طور پر کسی کے لیے بہت خوشامدانہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور اپنے بارے میں بولتا ہے ناچیز ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، لیکن یہ حقیقی تواضع ہے یا نہیں ہے، اس کا صحیح جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غصے کے وقت۔ غصہ ہو اور کوئی تنازع ہو جائے، اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، یا یوں کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے میں کون ہوں۔ اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ میں خادم ہوں، بلکہ اس وقت ایک دم اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کون ہوں یہ تو جانتا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تابعی ہیں اور امت کے نامور بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کی توبہ کا بڑا عجیب واقعہ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل میں لکھا بھی ہے۔ وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور دوسری طرف سے محلب آ رہا تھا۔ محلب مجاہد تھا، بڑا نامور سپہ سالار تھا، لیکن تکبر کی بیماری میں مبتلا تھا۔ محلب آ رہا تھا اور چونکہ وہ غیر معمولی قد و قامت رکھتا تھا اور بہت بڑا جرنیل تھا، لہٰذا لوگوں کے اندر ایک ارتعاش تھا، اس کے لیے سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ والوں کی نظر اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت پر ہوتی ہے، تو ان کو لوگوں کا احساس نہیں ہوتا کہ کون کتنا بڑا ہے۔ وہ جس طرح سے آ رہے تھے ایسے ہی آتے رہے۔ محلب نے دیکھا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں، لیکن اس آدمی نے میری پرواہ نہیں کی، تو اس نے روک لیا اور کہا کہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ خوب جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وفیما بین ذلک انت تحمل العذرہ، کہ تمہارا جو پہلا مرحلہ تھا، تمہاری ابتدا تھی، وہ ایک مخلوط نطفہ، ایک ناپاک قطرہ کہ جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، انسان سے خارج ہوتا ہے پاخانہ تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا، اور اگر اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے پیشاب تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا۔ اگر مزی نکل جائے، ودی نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا۔ خون نکل جائے، پیپ نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا۔ لیکن نطفہ ایسا ناپاک کہ یہ بدن سے نکلے تو غسل کا حکم ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو
تو خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرو. وضو کام نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ یہ تیرا ابتدا ہے، یہ تیرا افتتاح ہے. اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ، اور تیری انتہا ہے بدبودار لاشا. دفن کرنے کے بعد چند گھنٹوں بعد کھولو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا حال ہو گیا. گھر کے اندر ہی لاشیں کچھ دیر پڑا رہے اور اس کو برف نہ لگائی جائے تو وہ وہیں بدبو مارنے لگ جاتا ہے. یہ اصلیت ہے انتہائی. وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ أَنْتَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ، اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان ناپاک نطفے سے بدبودار لاشیں ہونے تک کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں مختلف قسم کی گندگیاں اٹھائے پھر رہا ہے. مختلف قسم کی گندگیاں. انسان کی بس کھال ہی اندر کا حال چھپائے ہوئے ہوتی ہے، ورنہ اندر کی کیفیت کیا ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے. بہترین خوشبو دیتا ہوا کھانا 2 گھنٹے اگر میرے ساتھ گزار لے کیا حال ہو جاتا ہے اس کا. اس نے ہمارے ساتھ 2 گھنٹے گزارے، اس کا کیا حال ہو گیا. یہ اوقات ہے انسان کی. پھر وہ کہتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اللہ والوں کے پاس آدمی پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت سکھلا دیجیے. وہ سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں. سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بیماری جب تک کمزور نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی کے لیے مجاہدے کرائے جاتے تھے، اسی کے لیے رگڑے لگائے جاتے تھے. آدمی بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کہ دل اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے لائق ہو جائے، اس کے لیے اس کو لاکھوں رگڑے لگائے جاتے، تب کہیں وہ دل بنتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت بسیرا کرتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹخ دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر. تو پہلے رگڑے لگائے جاتے، پہلے اس کی جھوٹی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے. جب وہ اچھی طرح سے اس بیماری سے نکل آتا ہے اور یہ چیز اس کے اندر کمزور پڑ جاتی ہے، تب اس کو اللہ کا نام سکھاتے. اب وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. لیکن جب تک یہ بیماری موجود ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت نصیب نہیں ہوتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتا ہو اور اللہ کو بھی بڑا سمجھتا ہو. تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے اور معافی مانگنے کی عادت ڈالے. معافی جو ہے یہ نفس کی اصلاح کر دیتی ہے کہ اگر غلطی ہو تو معافی کی عادت ڈالے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی کا خواستگار ہوں. اور اسی طرح سے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اپنے اندر اس بیماری کا شبہ بھی محسوس ہو تو کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنا علاج کرائے. اور یہ کہ اگر اپنے کسی رویے سے اسے لگے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں تو فوراً اس رویے کو چھوڑ دے، تبدیل کر دے. اس لیے کہ دنیا کی عزت فانی ہے اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں پیشی ہوگی، اور پتہ چل جائے گا کہ کون کتنی عزت والا تھا اور کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ذلیل تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی عطا فرمائے اور تکبر جیسی ذلت سے ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.